بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ الف لام میم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو زندہ اور سب کے نگہبان ہے، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اے نبی اس کتاب کو نازل فرمایا ہے جو اپنے سے پہلے کی سچائی کرنے والی ہے۔ اللہ ہی نے اس سے پہلے تورات و انجیل کو لوگوں کی ہدایت کرنے والی بنا کر اتارا تھا، اور قرآن بھی اللہ نے اتارا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہیں، اور اللہ غالب ہیں، بدلہ لینے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہ صورت مدنی ہے۔ اس کے شروع کی 83 آیات نجران کے عیسائیوں کے جو ایلچی رسول اللہ کی خدمت میں سن 9 ہجری میں آئے تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جس کا مفصل بیان مباہلہ کی آیت قل تعالوا کی تفسیر میں عن قریب آئے گا انشاءاللہ۔ اس کی فضیلت میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ سورہ بقرہ کی تفسیر کے شروع میں بیان کر دی گئی ہیں۔ 3 آیات میں اس میں اعظم ہے۔ آیت الکرسی کی تفسیر کے بیان میں پہلی حدیث گزر چکی ہے کہ اس میں اعظم اس آیت اور آیت الکرسی میں ہے، اور الف لام میم کی تفسیر سورہ بقرہ کے شروع میں بیان ہو چکی ہے، جسے دوبارہ یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کی تفسیر بھی آیت الکرسی کی تفسیر میں ہم بیان کرائے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، جس میں کوئی شک نہیں، بلکہ یقیناً وہ اللہ کی طرف سے ہے، جسے اللہ نے اپنے علم کی وسعتوں کے ساتھ اتارا ہے، اور فرشتے اس پر گواہ ہیں، اور اللہ کی شہادت گواہی کافی وافی ہے۔ یہ قرآن اپنے سے پہلے کی تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور وہ کتابیں اس قرآن کی سچائی پر دلیل ہیں، اس لیے کہ ان میں جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے اور اس کتاب کے اترنے کی خبر تھی وہ سچی ثابت ہوئی۔ اللہ ہی نے موسیٰ ابن عمران علیہ السلام پر تورات اتاری اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری۔ وہ دونوں کتابیں بھی اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہدایت دینے والی تھیں۔ اللہ نے فرقان اتارا جو حق باطل، ہدایت و ضلالت میں اور گمراہی اور راہ راست میں فرق کرنے والا ہے۔ اس کی واضح اور روشن دلیلیں اور زبردست برہان ہر ایک کو کفایت کرنے والے ہیں۔ قتادہ اور ربیع بن انس رحمہم اللہ کا بیان ہے کہ فرقان سے مراد یہاں قرآن ہے۔ گو یہ مصدر ہے، لیکن چونکہ قرآن کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا ہے اس لیے یہاں فرقان فرمایا۔ ابو صالح سے یہ بھی مروی ہے کہ مراد اس سے تورات ہے، مگر یہ ضعیف قول ہے، اس لیے کہ تورات کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ واللہ اعلم۔ قیامت کے دن منکروں اور باطل پرستوں کو سخت عذاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہیں، بڑی شان والے ہیں، اعلیٰ سلطنت والے ہیں۔ انبیاء کرام اور با احترام رسولوں کے مخالفوں سے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لیں گے۔ اعاذنا اللہ من غضبہ وعقابہ۔ ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں. وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتے ہیں بناتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ غالب ہیں، حکمت والے ہیں. وہ اللہ جس نے آپ پر اے نبی کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہے اور بعض متشابہ آیتیں ہیں. پس جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب اور ان کے مراد کی جستجو کے لیے. ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتے. پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں. اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کیجیے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے. یقیناً آپ ہی بہت بڑی عطا دینے والے ہیں. اے ہمارے رب، آپ یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والے ہیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے. سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. ماں کے پیٹ میں تصویریں بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ آسمان و زمین کے غیب کو وہ بخوبی جانتے ہیں. اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں یعنی چھپی ہوئی نہیں. وہ تم کو تمہاری ماں کے پیٹ میں صورتیں عنایت فرماتے ہیں جس طرح کی چاہتے ہیں، اچھی بری نیک بد. اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. وہ غالب ہیں، حکمت والے ہیں. جبکہ صرف اللہ ہی ایک نے اے انسانوں تم کو بنایا اور پیدا کیا، پھر عبادت دوسرے کی کیوں کرو؟ وہ لازوال عزتوں والے ہیں، غیر فانی حکمتوں والے ہیں، اٹل حکموں والے ہیں. اس میں اشارہ ہے بلکہ تصریح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہی کی پیدا کیے ہوئے اور اللہ ہی کی چوکٹ پر جھکنے والے تھے جس طرح کل انسان ہیں. انہی انسانوں میں سے ایک آپ بھی ہیں. وہ بھی ماں کے رحم میں بنائے گئے اور میرے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے، پھر اللہ کیسے بن گئے؟ جیسے کہ اس لعنتی جماعت نصارہ یعنی کرسچنز نے سمجھ رکھا ہے. حالانکہ وہ تو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف رگ و ریشے میں ادھر ادھر پھرتے پھراتے رہے. جیسے اور جگہ ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، یعنی وہ اللہ تعالیٰ جو تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتے ہیں، ایک پیدائش کے بعد دوسری طرح کی بناوٹ تین تین اندھیروں میں ہوتی ہے. یہاں بیان ہو رہا ہے کہ قرآن میں ایسی آیتیں بھی ہیں جن کا بیان بہت واضح، بالکل صاف اور سیدھا ہے. ہر شخص ان کے مطلب تک پہنچ سکتا ہے، اور بعض آیات ایسی بھی ہیں جن کے مطلب تک عموماً ذہن رسائی نہیں کر سکتے. اب جو لوگ دوسری قسم کی آیات کو پہلی قسم کی طرف لوٹائیں، یعنی جس مسئلے کی صراحت جس آیت میں پائیں لے لیں، تو وہ سیدھے راستے پر ہیں. اور جو صاف صریح آیات کو چھوڑ کر ایسی آیات کو دلیل بنائیں جو ان کے فہم سے بالا تر ہیں اور ان میں الجھ جائیں، یہ وہ ہیں جو منہ کے بل گر پڑے. ام الکتاب یعنی اصل اصول کتاب اللہ کی وہ صاف اور واضح آیات ہیں. شک و شبے میں نہ پڑو اور کھلے احکام پر عمل کرو. انہی کو فیصلہ کرنے والی مانو، اور جو نہ سمجھ میں آئے اسے بھی ان سے ہی سمجھو. بعض اور آیتیں ایسی بھی ہیں کہ ایک معنی تو ان کا ایسا نکلتا ہے جو ظاہر آیتوں کے موافق ہو، اور ممکن ہے کہ اس کے سوا اور معانی بھی نکلیں، گو وہ حرف لفظ اور ترکیب کے اعتبار سے ہو نہ کہ واقعی طور پر. تو ان غیر ظاہر معنوں میں نہ پھنسو. محکمات اور متشابہات کی وضاحت. محکم اور متشابہ کے بہت سے معنی سلف سے منقول ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما تو فرماتے ہیں کہ محکمات وہ ہیں جو ناسخ ہوں، جن میں حلال حرام، احکام، حکم، ممنوعات، حدیں اور اعمال کا بیان ہو. اسی طرح آپ سے یہ بھی مروی ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم
اور اس کے بعد کی حکموں والی آیتیں محکمات ہیں، اور وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اس کے بعد کی 3 آیات۔ ابو فاختہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صورتوں کی شروع ہیں۔ یحییٰ ابن یعمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فرائض اور احکام اور روک ٹوک اور حلال و حرام کی آیات ہیں۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں انہیں اصل کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام کتابوں میں ہے۔ مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ تمام مذہب والے انہیں مانتے ہیں۔ متشابہات ان آیات کو کہتے ہیں جو منسوخ ہیں، اور جو پہلے کی ہیں اور جو پیچھے کی ہیں، اور جن میں مثالیں دی گئی ہیں اور قسمیں کھائی گئی ہیں، اور جن پر صرف ایمان لایا جاتا ہے اور عمل کے لیے وہ احکام نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی یہی فرمان ہے۔ مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد صورتوں کے شروع کے حروف مقطعات ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہیں، جیسے اور جگہ ہے کتابا متشابہا مثانی، اور یہ بھی مذکور ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو ایک ہی طرز کے ماتحت ہو، اور مثانی وہ ہے جہاں 2 مقابل کی چیزوں کا ذکر ہو، جیسے صفت جنت و دوزخ کی اور حال نیکوں اور بدوں کا وغیرہ وغیرہ۔ اس آیت میں متشابہ محکم کے مقابلے میں ہے، اس لیے ٹھیک مطلب وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا، اور یہی فرمان ہے محمد ابن اسحاق ابن یسار رحمہ اللہ کا۔ فرماتے ہیں کہ یہ رب کی حجت ہے، ان میں بندوں کا بچاؤ ہے، جھگڑوں کا فیصلہ ہے، باطل کا خاتمہ ہے۔ انہیں ان کے صحیح اور اصل مطلب سے کوئی گھما نہیں سکتا، نہ ان کے معنی میں ہیر پھیر کر سکتا ہے۔ متشابہات کی سچائی میں کلام نہیں، نہ ان میں تصریف و تعویل کرنی چاہیے۔ ان سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کو آزماتے ہیں، جیسے حلال و حرام سے آزماتے ہیں۔ انہیں باطل کی طرف لے جانا اور حق سے پھیر دینا نہ چاہیے۔ اہل بدعات متشابہات سے ہی استدلال کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں میں کجی، ٹیڑھا پن، گمراہی اور حق سے باطل کی طرف جانا ہے، وہ متشابہ آیات کو لے کر اپنے بدترین مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اور لفظی اختلافات سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنی طرف موڑ لیتے ہیں، اور جو محکم آیات ہیں ان میں ان کا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے الفاظ بالکل صاف اور کھلے ہوئے ہوتے ہیں، نہ وہ انہیں ہٹا سکتے ہیں، نہ ان میں اپنے لیے کوئی دلیل پاتے ہیں۔ اس لیے فرمان ہے کہ اس سے مقصد ان کا فتنے کی تلاش ہوتی ہے، تاکہ اپنے ماننے والوں کو بہکائیں۔ اپنی بدعتوں کی دلیل قرآن سے لانا چاہتے ہیں، حالانکہ قرآن تو بدعتوں کی تردید کرتا ہے، جیسے کہ عیسائیوں نے دلیل پکڑی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا لڑکا ہونے پر قرآن کی الفاظ روح اللہ اور کلمۃ اللہ سے۔ بس اس متشابہ آیت کو لے کر صاف آیت جس میں یہ لفظ ہیں کہ ان ہوا الا عبد، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے ایک غلام ہی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور جگہ ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ انہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے کہا کہ ہو جا، وہ ہو گیا۔ چنانچہ اسی طرح کی اور بھی صریح آیتیں ہیں۔ ان سب کو چھوڑ دیا اور متشابہ آیتوں سے عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا ہونے پر دلیل پکڑی، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔